بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے واجب الاحترام سامعین و ناظرین، میں آپ کو پھر ایک مرتبہ اس پروگرام میں بریک کے بعد خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ امراض مختلف ہوتے ہیں، اور جس پر جتنا کوئی شدید ابتلا یا مرض آ جائے، اتنا ہم نے اس حدیث سے، پچھلی حدیث جو میں نے ذکر کی، اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے ہیں، جیسے کہ نبی کریم سید الکونین رحمۃ للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جتنا انسان کے اوپر جتنی ابتلا زیادہ ہوتی ہے، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر لکھتے ہیں اور کر دیتے ہیں۔ تو اجر اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ تو یہ اب اخلاقی جو ذمہ داری ہے مسلمان کی، بلکہ ہر انسان کے لیے، انسان کی اخلاقی ذمہ داری یہ ہے کہ جو انسان بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرے، اس کی دیکھ بھال کرے، اس کی ضروریات کو پورا کرے۔ تو اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہمارے سامنے ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہے لائن پر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میں نے آپ سے دعا کروانی تھی، مجھے جی بہت سخت بیماری MS ہے، جس سے میرے دونوں ہاتھ مفلوج ہیں اور ٹانگیں بھی۔ اللہ تعالیٰ میں بس لوگوں کی مدد کی ہر ٹائم محتاج رہتی ہوں۔ آپ سے اللہ دعا اکبر۔ کروانی تھی کہ اللہ مجھے انشاءاللہ ضرور دعا کریں گے۔ آپ کا اسم اگر آپ نام بتانا جی پسند میرا کریں۔ نام مصباح۔ مصباح۔ جی مصباح۔ اور مجھے آپ پڑھنے کے لیے کوئی بتا دیجیے۔ جی ہلو جی ہیلو جی بات کریں، فرمائیں۔ جی، آپ مجھے تو پڑھنے کے لیے کچھ بتا سکیں گے؟ ہر ٹائم میں اللہ کا ذکر ماشاءاللہ کرتی رہتی ہوں، کوئی ماشاءاللہ۔ لمحہ نہیں، لیکن پھر بھی جس طرح کئی دفعہ حوصلے میں پستی آ جاتی ہے، کئی دفعہ صبر بھی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کین یو سوئچ آف دی ایکسٹرنل مائکرو فون اسپیکر پلیز؟ جی فرمائیں، اب بات کریں۔ میری آواز جو ہے مجھے صحیح آپ میں نے صرف آپ سے گزارش کرنی تھی، آپ مجھے کوئی بتا دیں گے پڑھنے کے لیے کہ اللہ مجھے صبر دے رکھے، جو بہت مشکل وقت ہے، اور میں ہر ٹائم بس محتاج طلبگار رہتی ہوں، اور میرا صبر، میں کہتی ہوں اللہ میرا صبر بڑھائے، کیونکہ اللہ ہمت دے رکھے آمین۔ اور ڈپریشن سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے، اور آپ کے لیے بہت بڑا اجر ہے اللہ کی طرف سے۔ آپ کے ہر ساتھ، ہر منٹ، ہر گھڑی پر اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرما رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حبیب کبریا کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں جن پر اس قسم کی مصیبتیں، تکلیفیں۔ ہم آپ کے لیے ضرور دعا کریں گے، اور انشاءاللہ پڑھنے کے لیے بھی بتاؤں گا ضرور انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کا، بارک اللہ جزاک اللہ فیک۔ تو میں یہ ہمارے سامعین و ناظرین میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ مطلب ہے کہ بیماری ایک ابتلا ہے، اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے، اور ان لوگوں کے لیے خصوصاً جو اس قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہیں اور صبر کر رہے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو ہماری جس بہن نے ابھی، جی ہمارے ساتھ دوسرے کالر ہیں لائن پر، جی فرمائیے۔ جی ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں بس پوچھنا چاہتی تھی، میں مریض بھی ہوں، لیکن لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں، جو غصہ بناتے ہیں، جو الزام لگاتے ہیں، تو اللہ تو کہتا ہے صبر رکھیں، لیکن صبر
कितना रह सकता है मेरे, क्योंकि इल्ज़ाम ऊपर इल्ज़ाम आदमी लगा रहे हैं और वो मुझे दिल के दुख दे रहे हैं, तो फिर गुस्सा मुझे जो आता है ना, तो फिर मेरी आवाज़ ऊंची हो जाती है। तो मरीज भी हूँ और लॉन्ग टर्म किस तरह मैं सब्र करूँ, मुझे समझ नहीं आती। जी जी, बस इंशाल्लाह हम आपको दुआ भी बताएंगे और सब्र आप करें इंशाल्लाह। आप लोगों के इल्ज़ाम पर कान न धरें। कॉल कट गई है इंशाल्लाह आपकी। जी, तो हम थोड़ी देर के बाद आपको ये भी बताते हैं कि जब गुस्सा आए तो क्या करना चाहिए और क्या कहना चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात क्या है। लेकिन ये कि लोग ख्वाह कुछ भी कहें, लोगों को तो इस बात का एहसास नहीं होता कि इस इंसान को क्या बीमारी है। कुछ लोगों को ऐसी बीमारी होती है कि वो सामने बज़ाहिर जब नज़र आते हैं तो वो बहुत ठीक ठाक होते हैं, लेकिन ये है कि उनकी जो बीमारी होती है वो ऐसी मख्फी बीमारी होती है कि इंसान अपनी बीमारियां हर किस्म के हर किसी के सामने ज़ाहिर भी नहीं कर सकता और पता भी नहीं चलता। तो इसलिए आप किसी दूसरे के इल्ज़ाम पर कान न धरा करें। ये बड़ी अफसोस की बात है हमारे मुआशरे में, जो लोग एक दूसरे की पर्सनल मालूमात और पर्सनल और ज़ाती मामलात और बीमारियों को लेकर के एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते हैं। ये एक बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका सख्त गुनाह है। और जो है गुमान करते हैं, गलत ख़यालात और वो करते हैं। हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुमान, गलत गुमान और तजस्सुस से मना किया है। और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि एक दूसरे के ऊपर गलत बदज़नी मत किया करो और एक दूसरे की जो है जासूसी मत किया करो। तो ये एक बहुत अफसोस की बात है कि बाज़ लोग बीमार होते हैं और बाज़ उनको ताने देते हैं, बाज़ उनके साथ जो है ना वो करते हैं। बड़ी दुखी बात है। तो हम अपनी इस बहन के लिए सब्र के लिए दुआ करते हैं। लेकिन पहले जो पहली बहन जिसने हमें फ़ोन किया, उनके लिए गुजारिश ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ें और दरूद शरीफ पढ़ें और अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा अजर अता फरमाएंगे। अब इस्तग़फ़ार पढ़ने के कई तरीक़े हैं। एक तो ये है कि इस्तग़फ़ार लंबी पढ़ी जाए, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु अमदन अव ख़ताअन सिर्रन व अलानियतन। एक ये है कि मुख्तसर सा अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, और इसमें जब ये पढ़ें तो इस नीयत और इस चीज़ को सामने रखें जहन में कि मैं अल्लाह से तौबा करती हूँ। और जब ये इंशाअल्लाह हुज़ूर क़ल्ब के साथ पढ़ेंगे, इसका बहुत बड़ा अजर मिलेगा। और उलमा ने लिखा है कि जो लोग मुसलसल इस्तग़फ़ार करते हैं, अल्लाह ताला उनको अपने अज़ाब से बचाते हैं और अल्लाह ताला के यहाँ उनके अजर और दरजात बुलंद होते हैं। दूसरा ये कि दरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े करें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जो दरूद जितना भी लंबा होगा, अगर दरूद इब्राहीमी पढ़ेंगे तो उस पर उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा, और अगर मुख्तसर दरूद पढ़ेंगे तो अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि, ये पढ़ेंगे तो इस पर भी अल्लाह ताला आपको अजर अता फ़रमाएंगे। और दरूद शरीफ पर इतना अजर मिलता है कि ये एक ऐसी दुआ है कि ये यकीनन मकबूल है अल्लाह के यहाँ, अल्लाह ताला के यहाँ यकीनन मकबूल है। और ये एक ऐसा अमल है जिसे अल्लाह ताला ख़ुद करते हैं। अल्लाह ताला को तो किसी अमल की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो माबूद है, सारी मखलूक़ात उसकी इबादत करते हैं, दिन रात उसकी तस्बीह और तक़दीस बयान करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला कुरान करीम में फ़रमाते हैं कि ये एक ऐसा अमल है कि मलाइका भी और अल्लाह ताला ख़ुद भी ये करते हैं, और ये अल्लाह अपने नबी पर दरूद शरीफ भेजना, सुभान अल्लाह। तो ये एक ऐसा अमल है। और दूसरी ये कि जब आप एक मरतबा दरूद शरीफ भेजते हैं तो 10 मरतबा अल्लाह की रहमतें आप पर नाजिल होती हैं और आपके 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं। और अल्लाह ताला जो लोग दरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ते हैं, अल्लाह ताला उनको मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ाअत क़यामत के दिन नसीब करेंगे। तो इसलिए आप इसको न भूलिएगा। दूसरा ये कि अगर आप कुरान पढ़ सकती हैं तो कुरान करीम की तिलावत करें, और कुरान करीम की तिलावत करते हुए उसमें गौर व फ़िक्र किया करें। और जितनी तकलीफ़ होगी इतना ज़्यादा अल्लाह ताला आपको
اجر عطا فرمائیں گے اور اس پر صبر کریں۔ انسان جتنا صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا اس کا درجہ بلند کرتے ہیں، اور اتنی اس کی تکلیف کا خود اللہ تعالیٰ مداوع کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے، آپ کی بیماریوں سے آپ کو نجات عطا فرمائے، آپ کو شفا عطا فرمائے۔ جو لوگ بیمار کی تیمارداری کرتے ہیں، اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 چیزیں بتائی ہیں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، اس میں ایک یہ ہے عیادت المریض، ایک تو رد السلام ہے، اتباع الجنائز ہے، اور اجابت الدعوہ، تشمیت العاطس۔ یہ 5 چیزیں آپ نے بیان کی، اس میں ایک چیز وہ عیادت مریض کی ہے کہ مریض کی جب کوئی بیمار ہو جائے تو ہم ان کی بیمار پرسی کے لیے جائیں اور ان کی بیمار پرسی کریں، اور یہ بیمار پرسی جو ہے اس پر اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ پہلے تو میں کہہ رہا تھا کہ جو بیمار ہوں اس کے لیے کتنا اجر ہے، اور یہ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو لوگ بیمار مریض کے پاس جائیں اور اس کی بیمار پرسی کریں ان کے لیے اتنا بڑا اجر ہے، اور جو لوگ مریض کی خدمت کرتے ہیں ان کے لیے کتنا بڑا اجر ہوگا۔ تو مریض کی تیمارداری کرنے والے کے لیے کتنا بڑا اجر ہے، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں کہ اے بنی آدم مرضت فلم تعدنی، میں بیمار ہوا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے کہ اے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، میں بیمار ہوا، تم نے میری عیادت نہیں کی۔ تو اب انسان کہے گا کہ یا رب کیف اعودک وانت رب العالمین، میں کیسے آپ کی عیادت کروں، آپ تو سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں، اور یہ ہے کہ آپ تو بیماریوں سے پاک ہیں، آپ رب العالمین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعدہ، اما علمت انک لو عدتہ لوجدتنی عندہ، کیا تجھے پتہ نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، تم اگر اس کی عیادت کرتے تو مجھے وہاں پاتے، تجھے اس بات کا علم نہیں تھا۔ تو علماء کہتے ہیں اس حدیث میں کہ وجدتنی عندہ، تو مجھے وہاں پاتا، ای وجدت ثوابی و کرامتی عندہ زیارتا لہ، یعنی تجھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تجھے میری طرف سے اجر اور ثواب ملتا، اور میری طرف سے جو عزت ہے وہ ملتی۔ تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا اجر ہے، ثواب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو اس وقت تک وہ انسان ایسا ہے جیسے کہ جنت میں رہتا ہو، جب تک کہ وہ وہاں مریض کے پاس بیٹھا ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مریض کی زیارت، مریض کی عیادت کرنے پر اتنا بڑا اجر و ثواب ہے، تو مریض کی خدمت پر کتنا بڑا اجر ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے۔ اور خود ہم نے یہ دیکھا کہ جو احادیث سے پتہ چلتا ہے، جو روایات سے پتہ چلتا ہے کہ خلفائے راشدین خصوصاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ کر کے جا کر کے ایسے معذوروں کی، لاچاروں کی اور بڑے عمر کے لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے، جس کا انکشاف ان کے اس دنیا سے رخصت کے بعد ہوا۔ دوسری بہن جنہوں نے فون کیا کہ غصہ آتا ہے ان کو بہت زیادہ، اور لوگ یعنی حالت مرض میں الزامات لگاتے ہیں یا طعنے دیتے ہیں یا وغیرہ وغیرہ، آپ ان کو اگنور کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ کے لیے معاف کریں۔ جب آپ ان کو اللہ تعالیٰ کے لیے معاف کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو بیچارے جن کو اس چیز کا پتہ نہیں کہ بیمار کتنی تکلیف میں ہوتا ہے، کتنی پریشانی میں ہوتا ہے، اور اس لیے
ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر کسی اور کے ساتھ ایسا کریں گے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی مصیبت میں، ابتلا میں اور پریشانی میں مبتلا کر دے۔ اور آپ کو جو غصہ آتا ہے تو غصے کے وقت فرمایا کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، اعوذ باللہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کا غصہ دور کریں گے۔ ورنہ فرمایا کہ غصہ اگر پھر بھی آئے تو جا کر کے وضو کر لیں۔ تو وضو اور اعوذ باللہ یہ دونوں شیطان کو بھگا دیتی ہیں، اور غصہ جو ہے وہ شیطان ہی سے آتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ اتنا غصہ ہوا کہ اس کی رگیں پھول گئیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ آدمی وہ کلمہ کہہ دے تو اس کا یہ غصہ چلا جائے، اور آپ نے فرمایا کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ تو اس لیے جب آپ کو غصہ آئے، اور ایسے لوگ جو مریضوں کو، بسا اوقات لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا مرض کیا ہے، کہتے ہیں فلاں جی ویسے ہی اپنے آپ کو اس نے مریض بنایا ہوا ہے۔ کئی لوگوں کے ایسے امراض ہوتے ہیں جو کسی دوسرے کو تو نہیں بتا سکتے، کئی لوگوں کے ایسے امراض پوشیدہ ہوتے ہیں، بظاہر وہ سامنے ٹھیک ٹھاک نظر آتے ہیں لیکن ان کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ اس لیے ہر انسان کے، اس لیے یہ ایک اصول ہے اس ملک کے اندر جو کہ بہت بہترین اور بیوٹیفل، کہ مرض جو ہوتا ہے یہ ہر انسان کا ایک خاص معاملہ ہے، بیماریاں جو ہوتی ہیں اس میں کسی دوسرے کو عمل دخل نہیں ہے۔ تو اس لیے ڈاکٹر جو ہے، اگرچہ آپ کے جو بچے کیوں نہ ہوں، یعنی مطلب ہے بڑی عمر کے، یا جو ہے آپ کے جو رشتہ دار وزیر، ان کے بھی جو پرسنل معاملات ہیں بالکل ڈسکس نہیں کرتے۔ تو یہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا اجر ہے۔ ہمیں بیماریوں کا خیال رکھنا چاہیے، مریضوں کی دیکھ بھال کرنی چاہیے، اور مریضوں کی جو ہے خدمت کرنی چاہیے۔ یہ ایک بہت ہی، اس وقت ایسا ہے کہ کافی لوگ گھروں میں فارغ بیٹھے ہوتے ہیں، وقت ہوتا ہے ان کے پاس، اور اسپتالوں میں ایسے کئی لوگ ہیں ہمارے کمیونٹی کے، دوسری کمیونٹیز کے، جو بیچارے، اور یہ بلکہ اولڈ ہوم کے اندر جو بیچارے بات چیت کرنے کے لیے ترستے ہیں، کوئی ان کے پاس جاتا نہیں، یا ان کے کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہوتے، بلکہ آپ کو سرپرائز ہوگی کہ یہ مسلمان کمیونٹی کے ایسے لوگ ہیں۔ تو ہم ان کے پاس جائیں، ان کی تیمارداری کریں، اور اگر کہیں ایسا موقع ہو کہ ہم کسی مریض کی خدمت کریں تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا اجر ہے۔ تو اسی سلسلے میں ایک اور حدیث سامنے آئی، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من عاد مریضا او زار اخا له فی اللہ ناداہ مناد ان طبت وطاب ممشاک وتبوأت من الجنة منزلا، کہ فرمایا جو انسان ایک مریض کی عیادت کرتا ہے یا اللہ کی رضا کے لیے ایک بھائی کی زیارت کرتا ہے، یعنی ملاقات کرتا ہے، ملاقات کے لیے جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو ایک پکارنے والا پکارتا ہے اس کو، اللہ کی طرف سے اس کو منادا دی جاتی ہے، پکار دی جاتی ہے کہ ان طبت وطاب ممشاک، خوش قسمتی، تو خوش قسمت ہے، اور تیرے یہ چلنا یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، کیونکہ تو نے اتنا بڑا کام کیا، تو نے ایک مریض کی عیادت کی، تو نے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک بھائی سے یا بہنوں کے سلسلے میں ایک بہن سے ملاقات کی، تو یہ تو نے ایک بہت بڑا کام کیا۔ اللہ کی طرف سے اس کو یہ کہا جاتا ہے، یہ پکار دی جاتی ہے، وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنزِلًا، اور تم جنت کے ایک منزل اور قریب ہو گئے ہو۔ اتنا بڑا اجر ہے اللہ کی طرف سے۔
تو یہ بہت ہی اہم ہے کہ ہم بیماروں کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں. جیسے کہ آخر میں ہم دعا کریں گے تو ہماری جس بہن نے دعا کے لیے درخواست کی ہے ان کے لیے دعائیں کریں گے. دعاؤں سے کبھی بھی جو ہے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر بیماری ختم نہ بھی ہو تب بھی دعائیں کریں، کیونکہ دعاؤں کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں بھی عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے. اور یہ جو دعاؤں کا سلسلہ ہے اس سے انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑھتا ہے، اللہ کی ذات پر یقین ہوتا ہے. البتہ یہ ہے کہ دعا جب ہم کرتے ہیں تو ہم اس طریقے سے دعا کرتے ہیں کہ وہ یقین کی جو کیفیت ہونی چاہیے، جو قرب ہونا چاہیے اور اس آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے دعا کرنی چاہیے، وہ نہیں ہوتی. تو اس لیے جب دعا کریں تو پورے توجہ کے ساتھ کریں اور درود شریف پہلے پڑھیں، اس کے بعد پوری یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو سن رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کا جو ہے دعا کا جو ثمرہ ہے وہ جلدی عطا فرما دیتے ہیں اور کبھی کبھی دیر سے عطا فرماتے ہیں. لیکن دعا کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا اور آخرت دونوں میں اجر ہوتا ہے. اب جب ہم مریض کے پاس جائیں تو جیسے ہماری ابھی بہن نے فون کیا کہ لوگ جو ہیں مذاق بھی کرتے ہیں، الزامات بھی لگاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مریض کے پاس آپ جاتے تو اس کے لیے دعا کرتے، مریض کے لیے دعا کرتے. آپ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے ان کی عیادت کے لیے، تو آپ نے فرمایا اللہم اشف سعدا. 3 مرتبہ آپ نے جو ہے اس کو دہرایا اس لفظ کو کہ اے اللہ تو سعد کو شفا عطا فرما. تو یہ اس سے مریض کی دلجوئی ہوتی ہے، مریض کے دل میں امید پیدا ہوتی ہے اور مریض کو اللہ تعالیٰ اگر دعا قبول ہو تو اس کو شفا عطا فرما دیتے ہیں. اور جب آپ مریض کے پاس جاتے تو آپ کی یہ عادت شریفہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا فرماتے کہ لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، پریشانی کی بات نہیں، یہ انشاءاللہ پاکی ہے، یہ پاکی ہے آپ کے لیے، یعنی طہارت ہے، پاکی ہے بیماری سے بھی اور گناہوں سے بھی. تو اللہ تعالی ہمیں جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس بات پر یقین رکھیں کہ ہم جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کریں گے تو اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائیں گے. اور سب کو اسی طرح کا معاملہ کرنا چاہیے اور اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ بیماری، شفا یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. اب آخر میں دعا کرتے ہیں، ہماری جس بہن نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے اور دوسرے جو ہمارے بہن بھائی ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام صغیر اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے جتنے بزرگ ساتھی، دوست، رشتہ دار، عزیز و اقارب فوت ہوئے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اور اے اللہ ہمارے جتنے بزرگ ساتھی، دوست، رشتہ دار، عزیز و اقارب اور جنہوں نے درخواست کی ہے دعا کے لیے، اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. انشاءاللہ اگلے ہفتے تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.